قبلہ محترم جناب خطیب آل بیت علامہ سید علی حسین مدنی صاحب آف اسلام آباد ذکر محمد البیت محمد بیان فرمائیں گے۔ جناب علامہ علی حسین مدنی صاحب، بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہ، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، العبد المؤید الرسولنا المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المأسومين المظلومين ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من جوم عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد فقد قال حق سبحانه في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. صلوات بجی خاندان فاطمہ. سامنے تشریف لائیے، ادھر بیٹھے سے. جی ٹھیک. امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام دنیا سے جاتے ہوئے آقا نے جو وصیت ارشاد فرمائی، حضرت نے فرمایا کہ اوصیکم بتقوی اللہ ونظم امرکم، کہ میں تمہیں تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں اور امور میں منظم ہونے کی وصیت کرتا ہوں. اب جب کہ پہلی نشست ہے، پہلی مجلس ہے اور پہلی گفتگو ہے، مولا متقیان کی انہی کلمات کو آپ کے سامنے دوہرا رہا ہوں تاکہ میں اور آپ سب
ان باتوں کی رعایت کریں، وقت کی پابندی کا خیال کیجیے تاکہ گفتگو وقت پر ختم ہو، وقت پر شروع ہو۔ بہرحال اب جب کہ گفتگو تاخیر سے شروع ہو رہی ہے لیکن اپنے وقت پر ختم ہو جائے گی۔ میں نے ان دنوں کے لیے اگرچہ سیرت سید الشہداء کو بیان کرنے کا ارادہ کیا تھا، لیکن میرے محترم میزبان نے ابھی مجھ سے یہ خواہش کی کہ میں سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شخصیت سے متعلق بیان کروں۔ اگرچہ خود قرآن تعارف ہے جناب سیدہ کا، اور قرآن نے جا بجا جہاں سورہ مبارکہ دہر میں جناب سیدہ کا تعارف پیش کیا، سورہ حل عطا اور سورہ انسان، جو سورہ مبارکہ قدر اور دیگر مختلف مقامات پر سیدہ کا تعارف پیش ہوا، میں نے قرآن حکیم کے ایک معروف سورہ آپ کے سامنے تلاوت کیا، سورہ مبارکہ شمس۔ یہ مکی سورہ ہے اور 15 آیتوں پر مشتمل ہے۔ یا اللہ، توجہ سے بیٹھیے، جتنی دیر توفیق ہے بیان کرنے کی وہ سنیں، اس فکر میں نہ رہیں کہ کوئی دوسرا آئے گا، وہ دوسرا بیٹھے اور تیسرا بیٹھے، 10 افراد 20 افراد 40 افراد، یہ مہم نہیں ہے۔ مجلس امام حسین ایک فرد ہے، 2 ہیں، 4 ہیں، 5 ہیں، سرے سے فرق نہیں پڑتا۔ اس خیال میں نہ رہیں کہ ابھی کون آ رہے ہے، ابھی پچھلا آگے آ جائے، اگلا پیچھے چلا جائے، نہ، خود سنیں۔ آپ کو جو پروردگار نے توفیق دی، آج کے دن جو رزق معرفت آپ کے حصے میں آنے لگا، اس کو وصول کریں، اس پر پروردگار کا شکر ادا کیجیے۔ سورہ مبارکہ شمس قرآن حکیم کا معروف سورہ جو 15 آیتوں پر مشتمل ہے، اور اس سورہ کا آغاز قسموں سے ہوا۔ قرآن حکیم میں کل 118 قسمیں، 114 صورتوں میں سے 70 صورتوں کے شروع میں کوئی قسم نہیں، اور 44 صورتوں کے شروع میں اللہ نے 118 قسمیں اٹھائیں۔ کسی سورہ کے شروع میں اللہ نے ایک قسم اٹھائی، جیسے سورہ مبارکہ عصر۔ کسی سورہ کے شروع میں اللہ نے 2 قسمیں اٹھائیں، جیسے سورہ مبارکہ ضحیٰ۔ کسی سورہ کے شروع میں اللہ نے 3 قسمیں اٹھائیں، جیسے سورہ مبارکہ العادیات۔ کسی سورہ کے شروع میں پروردگار نے 4 قسمیں اٹھائیں، جیسے سورہ مبارکہ 3۔ اور کسی سورہ مبارکہ شروع میں اللہ نے 5 قسمیں اٹھائیں، جیسے سورہ مبارکہ فجر جو سورہ امام حسین کہلاتا ہے۔ اور بس اس کے بعد پروردگار نے اس سے زیادہ قسمیں نہیں اٹھائیں سوائے ایک سورہ کے، اور وہ سورہ مبارکہ شمس ہے، جہاں پروردگار نے مسلسل بالاستیعاب بغیر وقفے کے پیہم 11 قسمیں اٹھائیں۔ سب سے پہلے فرمایا کہ والشمس وضحاها، مجھے سورج کی قسم، اور مجھے وقت ضحیٰ کی قسم، والقمر اذا تلاہا، اور مجھے چاند کی قسم جب وہ بلا فاصلہ سورج کے بعد سورج کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے، والنہار اذا جلاہا، اور مجھے دن کی قسم جب یہ دن پوری طرح سے متجلی ہو جاتا ہے، واللیل اذا یغشاہا، اور مجھے رات کی قسم
جب یہ رات چھا جائے گی، والسماء وما بناہا، مجھے آسمان کی قسم اور اس کے حسن صنعت کی قسم، اس کی عمدہ بناوٹ کی قسم، والارض وما طحاہا، مجھے زمین کی قسم اور زمین کے بچھائے جانے کی قسم۔ اور پھر چھٹی آیت میں، 7ویں آیت میں پروردگار نے 10ویں اور 11ویں قسم اٹھائی، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، مجھے نفس انسانی کی قسم اور اس کے توازن، اعتدال اور تسویہ کی قسم۔ یہ 11 قسمیں اٹھائیں اور اس کے بعد پروردگار نے صرف ایک بات کہی، وہ ایک بات جو سارے سورہ کا محور ہے، فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، مجھے نفس انسانی کی قسم، اس کے توازن، اعتدال اور تسویہ کی قسم، اور اس کے بعد پروردگار نے اس کی کیفیت کو بیان کیا، نفس انسانی کی کیفیت کو، اور فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے اس نفس انسانی میں الہام کیا فجور کو اور تقوی کو۔ اور اس کے بعد اللہ نے وہ ایک بات کہی جس کے لیے پروردگار نے یہ ساری قسمیں اٹھائیں، فرمایا قد افلح من زکاہا، کامیاب ہو گیا وہ جس نے خود کا تزکیہ کر لیا، وقد خاب من دساہا، اور برباد ہوا وہ جس نے خود کو گناہوں میں غرق کر لیا۔ اور اس کے بعد پروردگار نے اگلی 4 آیتوں میں تاریخ انسانی کی 8,500 سالہ انسانی تاریخ کی 21 تہذیبوں میں سے ایک تہذیب اور ایک تمدن کی مثال دی، اور ان 4 آیتوں میں اس کا انجام بیان کیا، اور وہ قوم سمود ہے۔ اور اس کے بعد 15ویں آیت میں پروردگار نے قیامت تک آنے والی انسانیت کو ہوشیار کیا اور خبردار کیا کہ میں نے جس انجام سے دنیا کی سب سے بڑی تہذیب کو، دنیا کے سب سے بڑے تمدن اور قوم کو جس انجام سے دوچار کیا، میں دنیا کی کسی بھی قوم، قبیلے اور گروہ کو اس انجام سے دوچار کر سکتا ہوں۔ سب سے پہلے اس سورہ میں پروردگار نے سورج کی قسم اٹھائی، والشمس وضحاہا، اور اس کے بعد حق تعالی نے وقت ضحیٰ کی قسم اٹھائی۔ کیوں پروردگار نے سب سے پہلے سورج کی قسم اٹھائی اور پھر وقت ضحیٰ کی قسم اور پھر اس کے بعد چاند کی؟ اس سورہ میں کل 11 قسمیں، اور 11 قسموں میں سے 8 قسمیں مطلق ہیں، ان میں کوئی شرط نہیں ہے، اور 3 قسمیں مشروط ہیں، مقید ہیں۔ ان میں سے پہلی قسم چاند کی ہے، سورج کی قسم پروردگار نے مطلق اٹھائی، مجھے سورج کی قسم۔ وقت ضحیٰ یہ قسم مطلق ہے، لیکن تیسری قسم پروردگار نے مشروط بیان کی، مجھے چاند کی قسم۔ کب؟ جب یہ بلا فاصلہ سورج کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے۔ یہ کون سا چاند ہے؟ پہلی کا، 10ویں کا، 20ویں کا؟ نہ، آپ جانتے ہیں کہ پہلے 10 دن سورج کے غروب ہونے کے کافی دیر کے بعد چاند طلوع کرتا ہے، آخری 10 دنوں میں بھی سورج کے غروب ہونے کے کافی دیر کے بعد چاند طلوع کرتا ہے۔ اور وہ دن جس دن سورج کے غروب ہونے میں اور چاند کے طلوع ہونے میں بالکل فاصلہ نہیں ہے، یہ 14ویں کا چاند ہے۔ سمجھیں یہ مراحل تاکہ ہم اس سورہ کے باطن کی طرف بڑھ سکیں، اور جن غوامض کو، جن دقتوں کو، جن باریکیوں کو، جن لطافتوں کو قرآن حکیم نے سورہ بیان کیا، اس میں سے کچھ حصہ حاصل کر سکیں۔
مجھے سورج کی قسم، تہذیب ادا اور ادب ازا، اس چیز کا خیال رکھیں. میں نے زندگی میں ہزاروں سفر کیے اور پاکستان کے مختلف شہروں میں جانے کا اتفاق ہوا، دیہاتوں میں، لیکن بخدا میں نے اپنی ساری زندگی میں اس درجہ بے نظمی اور بد نظمی کا مشاہدہ نہیں کیا. یعنی میرے لیے گفتگو کو آگے بڑھانا مشکل ہو چکا. ایک تو خود افراد جب شروع میں آتے ہیں، حق یہ ہے کہ جو بولنے والا ہے، گفتگو کر رہے آئیں، اس کے سامنے بیٹھیں، بات سنیں انتہائی توجہ سے، اطمینان سے. اور مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ میں شاید آج کے بعد حاضر نہ ہو سکوں اور یہ میری آخری گفتگو، لیکن بہرحال میں اپنے وقت تک یہ گفتگو مکمل کرنا چاہتا ہوں. اور اس وقت میں اگر آپ صف ادا پہ تشریف لائے تو حق نہیں ہے کہ آپ گفتگو کریں، ہنسیں، مسکرائیں. نا، یہ خلاف ادب ہے، یہ خلاف تہذیب ہے، یہ خلاف اخلاق ہے. لیکن میں کسی بھی طرح سے کوشش کروں گا کہ آج کی گفتگو کم سے کم اس سورہ کا تعارف ہو جائے. اور یہ میری آخری گفتگو ہے، یہیں پر میں اپنی بات سمیٹ دوں گا اور شاید میں کل آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکوں گا. لیکن جو افراد آئے اپنے گھروں کو چھوڑ کر اپنی زندگی کا یہ حصہ وقف کر رہے ہیں، ان کا حق ہے کہ وہ کچھ باتیں سنیں. اور جو افراد آئے میں ان کے لیے حق سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں بیان کروں. ایک صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ پر. صلوات ایسے بھیجیے جیسے صلوات بھیجنے کا حق ہے. والشمس والضحیٰ، مجھے سورج کی قسم، مجھے وقت ضحیٰ کی قسم، اور مجھے چاند کی قسم کہ جب یہ سورج کے ساتھ بلا فاصلہ طلوع ہوتا ہے. یہ 14ویں کا چاند ہے. اور ان دو قسموں کے درمیان پروردگار نے وقت ضحیٰ کی قسم اٹھائی. یہ وقت ضحیٰ یہ کون سا وقت ہے؟ سورج کے ذریعے سے جو وقت وجود میں آتے ہیں، ایک وقت زوال ہے، ایک وقت طلوع ہے، ایک وقت غروب ہے، اور ایک وقت زوال ہے، وقت ضحیٰ. پروردگار نے اس سورہ میں طلوع کے وقت کی قسم نہیں اٹھائی، غروب کے وقت کی قسم نہیں اٹھائی، زوال کے وقت کی قسم نہیں اٹھائی. وقت ضحیٰ، وقت طلوع کی قسم کیوں نہیں اٹھائی؟ اس لیے کہ اس وقت سورج کی روشنی صفحہ زمین پر پھیل رہی ہوتی ہے اور تدریجاً آگے بڑھ رہی ہوتی ہے. اور وقت غروب سورج کی روشنی سمٹ کر تمام ہو رہی ہوتی ہے. اور وقت زوال سورج کی روشنی میں کمی کا آغاز ہے. پروردگار نے نہ وقت طلوع کی قسم اٹھائی، نہ وقت غروب کی، نہ وقت زوال کی. وقت ضحیٰ یہ کون سا وقت ہے؟ یہ زوال کے وقت سے پہلے کے 2 گھنٹے، یہ وقت ضحیٰ ہے. زوال کا وقت کیا ہے؟ جب آپ نماز ظہر پڑھتے ہیں. کیسے پتہ چلے؟ ضروری نہیں کہ ڈیجیٹل بٹیرے جو آپ کے ہاتھوں میں ہے یا آپ کے موبائل سیل یا ہر وقت آپ کے پاس ہوں یا گھڑی ہو جس سے آپ ٹائم دیکھیں. کبھی آپ پنڈ دادن خان سے باہر نکلتے ہیں، کسی صحرا میں، کسی ویرانے میں، اپنے کھیتوں میں، باغات میں، جب آپ کے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے تو کیسے پتہ چلے کہ اب ظہر کا وقت ہوا یا نہیں؟ تو اس کے لیے آپ ایک شاخص، ایک چھڑی، ایک ڈنڈا یہ زمین میں گاڑیں گے، اور جب اس شاخص کا سایہ انتہائی ختم ہونے کے بعد یا انتہائی کم ہونے کے بعد دوبارہ بڑھنا شروع ہو جائے، یہ وقت زوال ہے. اب آپ ظہر پڑھ سکتے ہیں. اس زوال کے وقت سے پہلے کا وقت یہ وقت ضحیٰ. پروردگار وقت ضحیٰ کی قسم اٹھا رہے. مجھے سورج کی قسم، مجھے وقت ضحیٰ کی قسم، اور مجھے چاند کی قسم جب یہ بلا فاصلہ سورج کے ساتھ طلوع کرتا ہے. اس کے بعد پروردگار نے دن کی قسم اٹھائی. کب؟ جب یہ پوری طرح سے متجلی ہو جاتا ہے. اور پھر حق تعالی نے رات کی قسم اٹھائی. اور رات کی قسم بھی مشروط ہے. جب یہ رات پوری طرح سے چھا جائے گی. اور پھر پروردگار نے آسمان کی قسم اٹھائی اور آسمان کے حسن صنعت کی، پھر زمین کی اور زمین کے بچھائے جانے کی، پھر نفس انسانی کی،
پھر نفس انسانی میں توازن، اعتدال اور تسویہ کی۔ لیکن یہ 11 قسمیں جو پروردگار کھا رہا ہے، اور ان کے بعد پروردگار ایک بات کر رہا ہے انسان سے کہ قد افلح من زکاہا، کامیاب ہوا وہ جس نے خود کا تزکیہ کر لیا۔ یہ تزکیہ کا لفظ زکا، یزکی، تزکیہ، زکات، اس کا مطلب ہے پستی سے بلندی کی طرف سفر کرنا، کمال کا سفر کرنا۔ اور عام طور پر مفسرین اور قرآن کے ترجمہ کرنے والوں نے اس کا مطلب پاکی لکھا ہے۔ تزکیہ یعنی پاکی، کامیاب ہوا وہ جس نے خود کو، اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ اس لیے کہ پاکی کے بغیر، طہارت کے بغیر انسان کے کمال کا سفر شروع نہیں ہوتا۔ اور پاکی میں سب سے پہلا مرحلہ خود وہ لقمہ ہے جسے انسان کھاتا ہے۔ ابھی آپ نماز مغرب پڑھی، عشاء پڑھی، اور اس کے بعد آپ میں سے بعض دوستوں نے کھانا کھایا اور پھر مجلس کے لیے تشریف لائے، اور کچھ وہ دوست ہیں کہ جو مجلس سنیں گے اور پھر گھر میں جا کر کھانا کھائیں گے۔ وہ جوان جو آج مجلس میں آئے اور چل کے کھانا کھائیں گے، یا آپ کے بعد جب بھی یہ لقمہ توڑیں، میری اس ایک بات کو یاد کریں تاکہ گفتگو آگے بڑھائی جا سکے۔ یہ کھانے کا ایک لقمہ جسے انسان کھاتا ہے، اس کی تیاری میں یہ انسان کتنے مراحل طے کرتا ہے۔ سب سے پہلے مرحلے میں کسان نے یہ بیج زمین میں دفن کیا۔ پہلے زمین کو کھودا، مٹی نرم کی، یہ بیج اس میں اتارا، اور پھر اس بیج کو مٹی کے اندر چھپا دیا، اور پھر پانی سے اسے سینچا، اور پھر کچھ دن گزرنے کے بعد یہ بیج پھٹا اور اس کے اندر سے ایک کونپل ظاہر ہوئی۔ اس کونپل نے سر اٹھایا اور بڑھتے بڑھتے یہ زمین سے باہر نکلی، اور آپ کی نگاہ پڑی۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں، الحمدللہ الذی خلق الحب وبرأ النسمہ، حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے بیج کو شگافتہ کیا اور اس میں سے اس نرم و نازک کونپل کو باہر نکالا۔ یہ کونپل اتنی نرم ہے کہ اگر پانی کی تیز دھار پڑے تو ٹوٹ کے ختم ہو جائے، اور اتنی مضبوط ہے کہ زمین کے سینے کو چیر کر باہر آ رہی ہے۔ وہ کون سی ذات ہے جو اس نرم و نازک کونپل کو زمین کے سینے سے باہر نکال رہی ہے؟ وہی خدا ہے۔ اور اب اس نرم و نازک کونپل نے بڑھنا شروع کیا، آپ نے پانی سے اسے سینچا، ہوا میں اس میں بالندگی پیدا ہوئی، پھر اس کے اوپر اناج اگا، سورج نے اس کے اناج کو پکایا، چاند نے اس اناج کے اندر مٹھاس بھری، اور جب یہ اناج اور غلہ، یہ گندم تیار ہوئی، اب بھی کھانے کے لائق نہیں۔ ایسا نہیں کہ آپ گندم چمچ کے ساتھ کھانا شروع کر دیں، نہ، اب آپ تھریشنگ کریں گے، بھوسے کو گندم سے الگ کریں گے، اور پھر جب یہ الگ ہو جائے گی، اسے مشین میں، چکی میں اس کا آٹا بنائیں گے، پھر اس آٹے کو گوندا جائے گا، اور پھر گوندے جانے کے بعد آپ آگ روشن کریں گے۔ آپ کے گھروں میں آپ کی مائیں بہنیں آگ روشن کرنے کے بعد توا رکھیں گی، اور اس آٹے کا پیڑا بنا کر اس سے روٹی بنائیں گے، اور جب یہ روٹی تیار ہو جائے اور آپ کے سامنے دسترخوان پر آ جائے، اور آپ اس روٹی کا ایک لقمہ توڑ کر اپنے دہن میں لے کے جانا چاہیں، تو یہاں پر پروردگار انسان سے خطاب کرتا ہے اور فرماتا ہے، انسان، اس ایک لقمے کی تیاری میں نے پورے نظام شمسی کو متحرک کر دیا ہے، اور اب اس لقمے کو اٹھا کر اپنے دہن میں لے جانے سے پہلے یہ سوچنا کہ یہ لقمہ پاک ہے یا ناپاک ہے، طاہر ہے یا طیب ہے، کیونکہ اس سے تمہاری زندگی اور تمہاری حیات وابستہ ہے، اور اگر لقمہ حرام تمہارے حلق سے نیچے اتر گیا تو یہ تمہاری نسلوں کی تباہی کے لیے کافی ہو جائے گا۔ ایک شخصیت ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ایک عظیم جلیل القدر صحابی، آپ کے شاگرد، جن کا نام بچے بھی جانتے ہیں، جناب بہلول۔ یہ بہلول قبرستان میں تشریف فرما ہے، اور ان کے سامنے سے شیخ جنید بغدادی کا گزر ہوا، وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ گزر رہے ہیں، اور جیسے ہی بہلول نے دیکھا، کہا، جنید کہاں جا رہے ہیں؟ کہا، میں ان شاگردوں کو لے کے چل رہا ہوں تاکہ انہیں زندگی کے آداب سکھاؤں۔
انہیں زندگی کی حقیقتیں تعلیم دوں، انہیں ادب زندگی سکھاؤں، اخلاقیات سکھاؤں۔ کہا کہ تو جو انہیں آداب سکھانا چاہ رہا ہے، کیا خود کو بھی کچھ آتا ہے یا صرف انہیں سکھانا چاہ رہا ہے؟ کہ کیوں نہیں، اگر مجھے خود کو نہ آتا تو میں یہ باتیں انہیں کیسے سکھاتا؟ کہ اگر تجھے آداب زندگی اور آداب حیات معلوم ہے تو مجھے کھانے کے آداب بتاؤ، کھانے کے آداب۔ جب یہ کہا بہلول نے تو شیخ جنید غصہ آیا، لیکن غصے کو تحمل کیا اور کہا کہ ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں۔ اب شیخ جنید بغدادی کے شاگرد پیچ و تاب کھا رہے ہیں کہ یہ بہلول ہمارے استاد کی توہین کر رہا ہے، گستاخی کر رہا ہے، لیکن جنید نے کہا کہ صبر کرو میں بتاؤں گا۔ اور اب بہلول کو بتانا شروع کیا کہ بہلول سنو، کھانے کا سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ انسان ہاتھ دھو کر کھانا کھائے اور پھر چھوٹے چھوٹے لقمے بنائے، اور کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کرے، اور کھانا کھاتے ہوئے کسی کے چہرے کی طرف نہ دیکھے اور خوب چبا کے کھائے، اور کھانا کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرے۔ کھانا کھانے سے پہلے جب ہاتھ دھوئے تو خشک نہ کرے، کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھوئے تو پھر خشک کر لے، یہ آداب بتائے۔ اور اس کے بعد اب خاموش، کہ اور بتاؤ؟ کہ بس یہی ہے۔ بہلول نے کہا تعجب ہے، تمہیں تو کھانا کھانے کے آداب بھی نہیں پتا؟ کہ میں نے بیان کر دیے، کہ یہ جتنے تم نے ادب بیان کیے کھانے کے، یہ ذیلی، ضمنی اور فرعی آداب ہیں۔ اگر ان کا خیال نہ بھی رکھا جائے تب بھی انسان کی ذات پر کوئی بڑا فرق نہیں پڑے گا، لیکن کھانا کھانے کا جو اصلی ادب ہے تو نے اسے فراموش کر دیا۔ کہ وہ کون سا ادب ہے جو اصلی ادب ہے؟ کہ اصلی ادب یہ ہے، اس سے پہلے کہ تو ہاتھ دھوئے، اس سے پہلے کہ بسم اللہ پڑھے، چھوٹے نوالے بنائے اور باقی سارے اہتمام کرے، اس سے پہلے کہ تو ہاتھ دھوئے، اصلی ادب یہ ہے تو یہ دیکھے کہ یہ لقمہ جو تو کھانے لگا ہے حلال کا ہے یا حرام کا ہے، پاک ہے یا ناپاک ہے۔ اگر ایک لقمہ حرام تو لاکھ دفعہ بسم اللہ پڑھ کے کھائے تجھے کیا فائدہ پہنچائے گا؟ تو لاکھ مرتبہ ہاتھ دھو کے کھائے لقمہ حرام، تجھے کیا فائدہ پہنچائے گا؟ اصلی ادب کھانے کا یہ پہلا ادب یہ کہ لقمہ حلال ہو، لقمہ حرام نسلوں کو تباہ کر دیتا۔ ہارون الرشید جو عباسی خلفاء میں سے ایک برجستہ خلیفہ ہے، ایک اپنے وزیر اس سے یہ خواہش کی کہ قاضی ابو یوسف اگر میرے بچوں کو امین اور مامون کو پڑھائے، اور فضل ابن سال جو اس کا وزیر ہے وہ کہا کہ یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کہ میں پچھلے 3 سال سے کوشش کر رہا ہوں کہ یہ میرے بچوں کو پڑھانے کے لیے تیار ہو جائے، اس نے نہیں مانا، تو تم نے کہا مسئلہ نہیں ہے، کہا کہ آپ مجھ پہ چھوڑیے، وہ کل سے آپ کے بچوں کو پڑھائے گا۔ کیا کرتا ہے لقمہ حرام، یہ تمہید ہے۔ اور آج اس سورہ کی آیتوں کا تعارف اگر ہو جائے تو میں سمجھوں گا کہ یہ بات پہنچ گئی۔ کا مشکل نہیں ہے، کہ پھر کیا کرو گے؟ کہ یہ میرا کام ہے۔ گیا فضل ابن سہل، فضل ابن ربی، اور جا کر قاضی ابو یوسف سے جو جمہور کے بہت بڑے عالم اور امام ہیں ملاقات کی۔ کہا کہ ہارون رشید چاہتے ہیں کہ آپ ان کے بچوں کو پڑھائیں، اور ہارون رشید یہ چاہتے ہیں کہ آپ قاضی القضات کا، چیف جسٹس کا عہدہ قبول کریں۔ کہ نہ میں قبول نہیں کروں گا۔ اچھا اگر آپ یہ قبول نہیں کر رہے تو کم سے کم کل شام کا کھانا آپ دارالخلافہ میں ہم وزراء کے ساتھ اور مشیروں کے ساتھ اور بنو عباس کے سرداروں کے ساتھ تناول فرمائیں تو ہمارے مملکت کے لیے باعث خیر و برکت ہوگا۔ کہ یہ میں کر سکتا ہوں، یہ کھانا میں تم لوگوں کے ساتھ کھا لوں گا۔ یہ کہا اور آیا قاضی ابو یوسف آ گئے کھانا کھانے کے لیے، اور جب دسترخوان لگا کھانا کھایا اور رات کو محل میں نیند کی، اور جب صبح اٹھے تو 3 سال سے ہارون الرشید جو خواہش کر رہے تھے اور قاضی ابو یوسف انکار کر رہے تھے، خود قاضی ابو یوسف نے ناشتے پہ ہارون الرشید سے کہا کہ مجھے قبول ہے، میں تمہارے بچوں کو بھی پڑھاؤں گا اور میں چیف جسٹس کا عہدہ بھی قبول کرتا ہوں۔ ہارون کو حیرت ہوئی اور اپنے وزیر فضل ابن ربی سے پوچھا کہ میں 3 سال سے کوشش کر رہا تھا، اس نے میری بات کو نہیں مانا، تو نے ایسا کیا کیا، ایسی کیا خاص بات کی؟ کہ میری کوئی بات نہیں ہے، یہ سب آپ کے لقمے کا کمال ہے، یہ جو آپ کے دسترخوان سے شام اس نے کھانا کھایا، لقمہ حرام انسان سے وہ سب کچھ کروا سکتا ہے جو انسان کبھی سوچتا بھی نہیں ہے۔
اس لیے طہارت کے سفر میں، تزکیہ اور کمال کے سفر میں سب سے پہلی بات لقمہ حلال ہے۔ یہی وجہ ہے جب آقا ختمی مرتبت مکہ سے مدینہ تشریف لے کے گئے اور ابتدائی سال میں ختمی مرتبت کسی نہ کسی انصار میں سے کسی کے مہمان بنتے تھے، ہر روز کوئی آپ کا میزبان بنتا تھا۔ اور ایک دن باری آئی رسول اسلام کے جوان صحابی کی، جناب زید، اور انہوں نے آپ کو دعوت دی، کھانے پہ گھر بلایا، اور جب ختمی مرتبت تشریف لائے تو زید نے ختمی مرتبت کے احترام میں آنے میں ایک صلوات بھیجی خاندان فاطمہ پر۔ یا علی، ایک صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ پر۔ یہ میرے لیے ایک عجیب اتفاق ہے آج کی مجلس، اور یہ میری شاید زندگی کی ایک مشکل ترین مجلس ہے۔ میں نے یوں ممبر پہ کبھی اظہار نہیں کیا ایسی بات، کچھ بھی ہو انسان، خواہ وہ کسی بھی مشکل کا شکار ہو، لیکن میں مسلسل جب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا جو چیزیں محسوس کر رہا ہوں، میں بے ادبی ہے لیکن میں آپ سے عذر خواہی کروں گا، مجلس کو کسی بھی طرح سے کوشش کرتا ہوں کہ مکمل کروں۔ ناظم ممبر پہلے ابھی مجلس کے دوران میں، نہیں یہ کہ مجلس سے پہلے مجھے کہیں، مجلس کے دوران انہوں نے میرے کان میں یہ خواہش کی کہ آپ 9:15 بجے مجلس تمام کر دیجیے، اور اب کہا کہ ذاکر صاحب فاصلے پہ ہیں اور یہ پڑھیں۔ میں یہی عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، دیکھیے شاید زندگی میں کبھی دوبارہ آپ کی خدمت پہ حاضر ہونے کا شرف حاصل نہ ہو، لیکن امیر المومنین جو چیز نہج البلاغہ میں بیان فرما رہے ہیں ہمارے لیے، دنیا سے جاتے جو آخری گفتگو کر رہے ہیں اپنے پیروکاروں سے، اپنے ماننے والوں سے، اوصیکم بتقوی اللہ و نظم امرکم۔ مولا متقیان اپنے شیعوں کو منظم دیکھنا چاہتے ہیں، پابند دیکھنا چاہتے ہیں، اور فرماتے ہیں وصیت کر رہا ہوں میں تجھے اپنے امور میں نظم و ضبط کی اور تقوی کی، سو اس چیز کا خیال رکھیے۔ آقا فرماتے ہیں ایسی قوم بنو جب پکارے جاؤ بیدار نظر ہو۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، پروردگار آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ شاید یہ باتیں اور کوئی آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی جرت نہ کرے، لیکن میں ایک طالب علم ہوں، یہ چیزیں میں بھی صبر کر جاتا، لیکن میں نے محسوس کیا، یہ چیزیں دیکھی، میری ضبط مشکل ہوا۔ اب میں آخری 15 منٹ رہ گئے جس میں اپنی بات کسی حد تک سمیٹنا چاہتا ہوں۔ ختمی مرتبت جب مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں پر انصار میں سے مختلف افراد آپ کی میزبانی کرتے تھے، اور آج میزبانی کی باری ہے آپ کے جوان صحابی جناب زید کی۔ اور جب ختمی مرتبت دسترخوان پر تشریف لائے، زید نے اپنا ایک گوسفند، آپ سمجھیے ایک بکری یا بکرا، اسے ختمی مرتبت کے لیے ذبح کیا کہ آقا میرے گھر تشریف لا رہے ہیں، اور ذبح کرنے کے بعد خوب اسے تیار کیا، جیسے آپ اپنے ہاں باربیکیو کرتے ہیں، اسے خوب تیار کیا، انگاروں کے اوپر اسے پکایا، اور پھر ختمی مرتبت کے سامنے وہ بھنا ہوا گوسفند رکھ دیا۔ اور آقا ختمی مرتبت نے جیسے اس سے پہلے کہ وہ کھانا شروع کریں، اپنے صحابی سے جناب زید سے ایک عجیب سوال پوچھا کہ زید بتاؤ اس گوسفند کو کس نے ذبح کیا؟ نے کہا آقا اسے میں نے خود پالا، یہ میرے گھر سے۔ کہا کہ نہ زید میں پوچھ رہا ہوں کہ اسے ذبح کس نے کیا؟ کہا کہ اگرچہ میں خود ذبح کرنا جانتا ہوں لیکن میرا دل نرم ہے تو میں خود جانور کو ذبح نہیں کرتا، میں اپنے ایک ہمسائے کے پاس لے گیا اور اس نے یہ جانور ذبح کیا۔ ختمی مرتبت نے حیرت سے پوچھا، استفسار کیا کہ زید یہ بتاؤ کہ تمہارا وہ ہمسایہ جس سے تو نے اپنا گوسفند ذبح کروایا ہے کیا وہ مسلمان ہے؟ کہ نہیں یا رسول اللہ، وہ اہل کتاب ہے، مسلمان نہیں ہے۔ جیسے یہ زید نے یہ بات کہی
ختمی مرتبہ دسترخوان سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور فرمایا، سورہ مبارکہ انعام کی آیت نمبر 145 تلاوت کی اور فرمایا، زید، اللہ نے اہل کتاب اور غیر مسلم کے ذبیحہ کو مسلمان پر حرام قرار دیا۔ یہ کہا اور دسترخوان سے اٹھ کے چلے گئے۔ یہ ختمی مرتبہ آج جس صحابی کے گھر میں مہمان ہے، اس نے گوسفند، یہ خود اس کی ملکیت ہے، دسترخوان صحابی کا، پکانے والا صحابی ہے، گھر صحابی کا ہے، صرف ذبح غیر مسلم نے کیا، اہل کتاب نے کیا، تو ختمی مرتبہ نے یہ دسترخوان چھوڑ دیا۔ تو اب خود سوچئے کہ کتنا پاک، طاہر اور طیب دسترخوان ہے ابو طالب عمران کا، کہ پیغمبر مسلسل 50 سال اس دسترخوان سے اٹھا کے تناول فرماتے رہے۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها۔ لیکن یہ جو قسمیں ہیں، 11 قسمیں، یہ سورہ جس میں پروردگار نے قرآن کی سب سے زیادہ قسمیں اٹھائیں، ان قسموں میں ہمیں ظاہری طور پر ربط نظر نہیں آ رہا۔ سب سے پہلے پروردگار نے سورج کی قسم اٹھائی، پھر وقت ضحیٰ کی، پھر چاند جب بلا فاصلہ سورج کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے، پھر دن کی، پھر رات کی، پھر آسمان اور اس کے حسن صنعت کی، پھر زمین اور اس کے بچھائے جانے کی، پھر نفس انسانی کی۔ تو ان 11 قسموں میں کیا ربط ہے؟ اور جس ایک بات کے لیے پروردگار یہ 11 قسمیں اٹھا رہا ہے، اس ایک بات کے ساتھ ان 11 قسموں کا کیا تعلق ہے؟ کوئی مجھ جیسا جاہل اور مبتدی طالب علم گفتگو نہیں کر رہا، جو گفتگو کر کے چلا جائے اور آپ بعد میں یہ گفتگو کریں کہ ٹھیک ہے ہم نے مجلس سن لی، لیکن کوئی ربط نہیں تھا، تسلسل نہیں تھا۔ نہ، یہ خدا کا کلام قرآن جو فصاحت اور بلاغت کی معراج ہے، قرآن کے جو اندر لامحدود مفاہیم، معارف اور علوم رکھتا ہے، ظاہری اعتبار سے خود قرآن کے الفاظ میں جو اعجاز ہے، اس کے اوپر سنی شیعہ علماء نے مستقل کئی جلدوں پر مشتمل کتابیں لکھی ہیں۔ اعجاز عددی قرآن کتنے، میں صرف ایک نمونہ عرض کروں، پلٹ کے ہوں اس سورہ میں کتنے عرصے میں یہ قرآن نازل ہوا؟ 23 سالوں میں۔ جبرائیل کب وحی لے کے آتے تھے؟ صبح میں یا شام میں؟ نہ، کبھی صبح میں، کبھی شام میں، کبھی دن میں، کبھی رات میں، کبھی آدھی رات میں۔ کہاں وحی لے کے آتے تھے؟ گھر میں یا مسجد میں؟ جگہ معین نہیں تھی، نہ وقت معین تھا، نہ جگہ معین تھی۔ اس کے باوجود کتنا دقیق ربط ہے قرآن کی آیتوں میں، 6236 آیتیں، اور ان آیات کے اندر آنے والے الفاظ اور ان لفظوں کی تعداد میں جو دقیق اور عمیق ربط ہے۔ میں ایک مثال دوں اور بات کو مکمل کر دوں۔ قرآن حکیم میں شروع سے لے کے آخر تک، بسم اللہ سے لے کے والناس تک، لفظ دنیا کتنی مرتبہ استعمال ہوا؟ 115 مرتبہ۔ اور مجھے بتائیے دنیا کے مقابلے میں کیا ہے؟ آخرت۔ اور اب گنے پورے قرآن میں لفظ آخرت بھی 115 مرتبہ استعمال ہوا۔ لفظ حیات جس کا مطلب ہے زندگی، قرآن میں کتنی مرتبہ استعمال ہوا؟ 71 مرتبہ۔ اور حیات کے مقابلے میں کیا ہے؟ موت۔ اب گنے قرآن میں لفظ موت بھی 71 مرتبہ استعمال ہوا۔ لفظ شیاطین قرآن میں 68 مرتبہ استعمال ہوا۔ اور شیاطین کے مقابلے میں کیا ہے؟ ملائکہ۔ لفظ ملائکہ بھی قرآن مجید میں 68 مرتبہ استعمال ہوا۔ یہ اتفاق ہے؟ نہ، اتفاق نہیں ہے۔ لفظ علم اور معرفت قرآن مجید میں 811 مرتبہ استعمال ہوا۔ اور امام صادق فرماتے ہیں کہ علم اور ایمان کے درمیان چولی دامن کا ساتھ ہے۔ جہاں علم و معرفت ہے وہاں ایمان ہے، جہاں ایمان ہے وہاں علم و معرفت ہے۔ لفظ علم و معرفت 811 مرتبہ، اور لفظ ایمان بھی قرآن مجید میں 811 مرتبہ۔ یہ اتفاق ہے؟ میں اور آسان کر دوں، کتنے دن ہیں سال میں؟ آپ کے یہاں پنڈ دادر خان میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ ایک صلوات پڑھیے خاندان فاطمہ پر۔ 365 دن کو عربی میں یوم کہتے ہیں۔ لفظ یوم قرآن مجید میں 365 مرتبہ استعمال ہوا۔ کیا یہ اتفاق ہے؟
کتنے مہینے ہیں سال میں؟ 12 مہینے کو عربی میں شہر کہتے ہیں. لفظ شہر قرآن مجید میں 12 مرتبہ استعمال ہوا. کیا یہ اتفاق ہے؟ ایک دن میں شب و روز میں کل کتنے گھنٹے ہیں؟ 24. اور گھنٹے کو عربی میں ساعت کہتے ہیں. لفظ ساعت قرآن مجید میں 24 مرتبہ استعمال ہوا. یہ اتفاق ہے؟ کتنے فرقے بن گئے مسلمانوں کے، جس کی ختمی مرتبہ نے پیشن گوئی کی تھی؟ 72. لفظ فرقہ قرآن مجید میں 72 مرتبہ استعمال ہوا. مومن کی 5 علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ مومن، امام صادق نے اصول کافی میں ابو جعفر یعقوب کلینی نے بیان کیا کہ مومن شب و روز میں 51 رکعت نماز پڑھتا ہے. نماز کو عربی میں صلاۃ کہتے ہیں. لفظ صلاۃ قرآن مجید میں 51 مرتبہ استعمال ہوا. اتفاق ہے؟ ان 51 رکعتوں میں سے کتنی رکعتیں واجب ہیں؟ 17. اور ان 17 رکعتوں میں کتنے سجدے ہیں؟ 34. یہ 34 سجدے ہر مسلمان پر واجب ہیں. اور لفظ سجدہ قرآن مجید میں 34 مرتبہ استعمال ہوا. یہ اتفاق ہے نا؟ پیغمبر گرامی اسلام کے اوصیاء کی تعداد کیا ہے؟ آپ کے وسیع جانشین 12. لفظ وسیع قرآن مجید میں 12 مرتبہ استعمال ہوا. امام کتنے ہیں جن کی امامت ہر انسان پر واجب ہے؟ 12. لفظ امام بھی قرآن مجید میں 12 مرتبہ استعمال ہوا. اور جو ان 12 ائمہ کی پیروی کرتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ شیعہ. لفظ شیعہ بھی قرآن مجید میں 12 مرتبہ استعمال ہوا. کیا یہ اتفاق ہے؟ نا، اتفاق نہیں ہے. یہ قرآن کی فصاحت ہے، یہ قرآن کی بلاغت ہے. تو پھر ان 11 قسموں میں کیا ربط ہے؟ پہلے پروردگار سورج کی قسم اٹھا رہا ہے، پھر وقت ضحیٰ کی، پھر چاند کی، پھر دن کی، پھر رات کی، پھر آسمان کی، پھر آسمان کی عمدہ بناوٹ کی، پھر زمین کی، پھر زمین کے بچھائے جانے کی، پھر نفس انسانی کی، پھر نفس انسانی کے توازن اور اعتدال کی. ان 11 قسموں کا آپس میں کیا ربط ہے؟ اور پھر جس ایک بات کے لیے 11 قسمیں اٹھائی جا رہی ہیں، اس ایک بات کے ساتھ ان 11 قسموں کا تعلق کیا ہے؟ یہ قرآن حکیم کی فصاحت و بلاغت کا تقاضا ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں. تو اگر ہم قرآن کے ظاہر تک رکے رہے تو کبھی بھی ان قسموں کا ربط نہیں سمجھ سکتے. لیکن جس ہستی پر قرآن اترا ختمی مرتبہ، اس قرآن کے تعارف میں کیا فرمایا؟ فرمایا اذا التبست علیکم الفتن. اے مسلمانوں، جب تم ہر طرف سے فتنے کی موجوں میں گھر جاؤ، ہر طرف سے پریشانی اور مشکلات تم پر حملہ آور ہو جائیں، تو کیا کرو؟ کس کے پاس جاؤ؟ فعلیکم بالقرآن. تم پر واجب ہے کہ قرآن مجید کے دامن میں پناہ لے لو. کیوں؟ فإنہ شافع مشفع. یہ قرآن ایسی شفاعت کرتا ہے جس کی شفاعت پذیرفتہ ہے. ماہل مصدق من جعلہ امامہ. جس نے قرآن کو اپنا امام بنایا، قرآن اس کی قیادت کرتے اسے جنت تک لے جائے گا. ومن جعلہ خلفہ. جس نے قرآن کو پس پشت ڈالا، ساقہ الی النار. یہ قرآن اسے دھکیلتا ہوا جہنم تک لے جائے گا. لہو ظہر و بطن. جو بات کہنا چاہ رہا ہوں، اس قرآن کا ایک ظاہر ہے اور اس قرآن کا ایک باطن ہے. ظاہرہ انیق و باطنہ عمیق. اس کا ظاہر بہت خوشنما ہے اور اس کا باطن بہت گہرا ہے. جس ہستی پر قرآن اترا وہ ہستی اس کے باطن کی طرف بشر کی توجہ دلا رہی ہے. تو اگر ظاہر قرآن تک رکے رہے تو کبھی ان قسموں کا ربط انسان معلوم نہیں کر پائے گا. اگر ربط سمجھنا ہے، جو کہ مجبوری ہے، ورنہ قرآن کی فصاحت و بلاغت زیر سوال ہے، تو پھر ظاہر سے باطن کی طرف سفر کرنا پڑے گا. تو اب سورج سے مراد کچھ اور ہے، چاند سے مراد کچھ اور ہے، وقت ضحیٰ سے مراد کچھ اور ہے، زمین سے مراد کچھ اور ہے، آسمان سے مراد کچھ اور ہے، زمین کے بچھائے جانے سے مراد کچھ اور ہے، دن سے مراد کچھ اور رات سے مراد کچھ اور ہے. اور پھر ان 11 قسموں کا تعلق خود بخود واضح ہو جائے گا. اب بس بات کو سمیٹنا چاہ رہا ہوں اور نتیجہ دوں آج کی حد تک. والشمس وضحاہا. سورج سے مراد کیا ہے؟ تو ابو جعفر یعقوب کلینی نے اصول کافی میں امام صادق سے یہ حدیث بیان کی. کہا کہ سورہ مبارکہ شمس میں سورج سے مراد میرے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے.
اور سورہ مبارکہ شمس میں چاند سے مراد میرے دادا علی ابن ابی طالب ہیں، سورج سے مراد ذات مصطفیٰ اور چاند سے مراد ذات مرتضیٰ۔ اور اب میں معنی کرنے لگا ہوں اس باطنی معنی کے تناظر میں، والشمس وضحاها، مجھے ذات مصطفیٰ کی قسم اور مجھے وقت ضحیٰ کی قسم، والقمر اذا تلاها، اور مجھے علی ابن ابی طالب کی خلافت بلا فصل کی قسم۔ اللہ اکبر۔ ہمارے ہاں ایک کلچر ہے، جب ملا بات کرتا ہے تو وہ علی کو چوتھے نمبر پہ لے کے آئے گا، کوئی چوتھے کا بھی انکار کر دے گا، اور جب ملنگ بات کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں دما دم مست قلندر علی دا پہلا نمبر۔ تو ملنگ علی کو پہلا نمبر دیتا ہے، ملا چوتھا بھی مشکل سے دیتا ہے، لیکن پروردگار نے قرآن میں علی کے لیے نہ پہلے نمبر کی بات کی نہ چوتھے نمبر کی بات کی، فرمایا والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، مجھے علی کی ولایت اور خلافت کی قسم جو بلا فصل ہے، یعنی جہاں مصطفیٰ ہے وہاں مرتضیٰ ہے، فاصلہ ہی نہیں کہ آپ نمبروں کی ضرورت کو بیان کر سکیں۔ اگر سورج سے مراد ذات ختمی مرتبت ہیں، علی ولی اللہ، علی ولی اللہ، یا علی، اگر سورج سے مراد ذات مصطفیٰ اور چاند سے مراد ذات علی ابن ابی طالب، تو پھر ضحیٰ سے مراد کیا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ پہلی اور تیسری قسم کا ہم باطنی معنی مراد لیں اور درمیان میں سے ایک قسم کا ہم ظاہری معنی مراد لیں۔ جب ظاہری معنی لینا ہے تو سب کا ظاہری معنی، اور جب باطنی معنی لینا ہے تو سب کا باطنی معنی۔ تو اگر سورج سے مراد ختمی مرتبت اور چاند سے مراد ذات امیر المومنین علی ابن ابی طالب، تو وقت ضحیٰ سے مراد کیا ہے؟ تو اصول کافی میں ابو جعفر یعقوب کلینی نے یہ حدیث بیان کی، کہا کہ اللہ نے، امام صادق فرماتے ہیں کہ اللہ نے میری جدہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو 3 نور عطا کیے، ایک نور سفید، ایک نور سرخ اور ایک نور زرد۔ نور سفید وقت طلوع ظاہر ہوتا ہے، اور نور سرخ وقت غروب ظاہر ہوتا ہے، اور نور زرد یہ وقت ضحیٰ ظاہر ہوتا ہے۔ نور سفید جو وقت طلوع ظاہر ہوتا ہے یہ نور نبوت و رسالت ہے، اور نور سرخ جو وقت غروب ظاہر ہوتا ہے یہ نور امامت و ولایت ہے، اور نور زرد جو وقت ضحیٰ ظاہر ہوتا ہے یہ نور عصمت و طہارت ہے۔ اور یہ نور خاص ہے میری دادی سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ، اور اللہ نے میری دادی فاطمہ کے نور کو نور نبوت اور نور امامت کے درمیان اس لیے رکھا کہ اگر اس نور کو درمیان سے نکال دیا جائے تو نہ نور نبوت بچتا ہے نہ نور امامت بچتا ہے۔ اسی لیے خدا نے فرمایا یا احمدو، اے مصطفیٰ، لولاک لما خلقت الافلاک، اگر تیری تخلیق مقصود نہ ہوتی میں کبھی اس کائنات کو نہ بناتا۔ اور سنو اے مصطفیٰ، لولا علی لما خلقتک، اگر علی کی تخلیق مقصود نہ ہوتی میں تجھے اس کائنات میں نہ بھیجتا۔ اور اے محمد و علی، ہر دو سنو، لولا فاطمہ، اگر فاطمہ کو اس کائنات میں بھیجنا میرا مقصود نہ ہوتا، لما خلقتکما، میں تم دونوں کو نہ بھیجتا۔ ہمارے پاکستان کا ایک کلچر ہے، یہاں اگر رکشہ بھی کوئی لے تو اس رکشے کے پیچھے F-16 لکھ دیتا، یا کوئی اس سے بھی آگے بڑھ کر چاند گاڑی لکھ دیتا ہے۔ یہ ہمارا کلچر ہے، مبالغہ ہے۔ پروردگار کے ہاں مبالغہ نہیں۔ اور اسی طرح سے چونکہ یہ ہمارا کلچر ہے، ہمارا تھنکنگ سٹائل اور سوچنے کا انداز ہے، ہم فوراً سے نسبتیں لگاتے ہیں، اور جا کر ہمارے ملتان سے خطیب نے یہی حدیث پڑھی تو پھر ہائی کورٹ میں ان کے اوپر کیس دائر کر دیا گیا کہ یہ تو توہین نبوت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ علی پیغمبر سے افضل ہے اور فاطمہ دونوں سے افضل ہے؟ نہ، بات افضلیت کی نہیں ہے، بات مقصدیت کی ہے۔
پروردگار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجے، لیکن علی ابن ابی طالب کو اس کائنات میں نہ بھیجے، آقا مصطفیٰ کا بھیجنا بے مقصد ہو جائے گا، اور ان دونوں کو بھیجے لیکن سیدہ زہرا کو نہ بھیجے، ان دونوں کی محنت برباد ہو جائے گی۔ وہ کون ہے جس نے نبوت کو بھی بچایا، جس نے امامت کو بھی بچایا، جس نے ولایت کو بھی بچایا؟ اور اب جبکہ استقبال محرم کی مجالس ہے، تو محرم کا آغاز کب سے، اور محرم کی سب سے پہلی شہیدہ کون ہے؟ اگر محرم کا آغاز 61 ہجری سے اور عاشور 61 ہجری میں رونما ہوا تو پھر عاشور کے پہلے شہید مسلم ابن اوسجا ہے، یا زہیر ابن قین ہے، یا عابس ابن شبیب شاکری ہے۔ لیکن کسی نے جب امام سجاد سے پوچھا کہ سید سجاد بتائیے آپ کے بابا علی کو کس دن شہید کیا گیا؟ فرمایا جمعہ کے دن۔ کہ امام آپ کی پھوپھی زینب سے ایک روایت پہنچی ہے جس میں یہ بیان ہے کہ امام حسین کو پیر کے دن شہید کیا گیا، سوموار کے دن، اس کا مطلب وہ روایت غلط ہے؟ فرمایا نہ، انہوں نے بھی صحیح فرمایا۔ کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان جمعہ کے دن بھی شہید ہو اور ایک انسان پیر کے دن بھی شہید ہو؟ فرمایا بظاہر میرے بابا حسین جمعہ کو شہید ہوئے، لیکن بباطن میرے بابا سوموار کے دن شہید ہو چکے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سقیفہ سوموار کے دن منعقد ہوا تھا، وَقُتِلَ الْحُسَيْنُ بِالسَّقِيفَةِ، حسین اسی دن شہید ہو گئے تھے جس دن سقیفہ منعقد ہوا تھا۔ اگر سقیفہ سے کربلا کا آغاز ہے تو پھر کربلا کی پہلی شہیدہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا، وہ بی بی جو مالک جنت ہے، مالک کوثر ہے، مالک کائنات ہے، جس کے صدقے میں یہ کائنات بنی۔ خود سوچئے کہ آخر کون سی ایسی مجبوری تھی کہ ایک دن یہ بی بی، جس بی بی سے جب آقا ختمی مرتبت نے پوچھا ہے فاطمہ بتائیے آپ کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے، تو بی بی نے کیا جواب دیا؟ بابا صرف ایک خواہش ہے کہ زندگی میں کوئی ناہمارم مجھے نہ دیکھے اور میں بھی کسی ناہمارم کو نہ دیکھوں۔ تو جس بی بی کی سب سے بڑی خواہش یہ ہو، ایسی کون سی مجبوری تھی کہ جو سیدہ زہرا کو پہلی مرتبہ اپنے گھر سے باہر لے آئے اور ہزاروں نامحرموں کے مجمع میں کھڑے ہو کر بی بی اپنا تعارف پیش کروائیں کہ مجھے جو جانتا ہے سو جانتا ہے، جو نہیں جانتا پہچان لو، اعلموا انی فاطمۃ بنت نبیکم، میں تمہارے نبی کی بیٹی فاطمہ زہرا ہوں۔ آخر کیا مجبوری تھی؟ کیا باغ فدق سیدہ کی مجبوری تھی؟ وہ بی بی جو خود اس کائنات اور جنت و کوثر کی مالک ہے، یہ چند درخت اس بی بی کے آگے کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ پھر کون سی مجبوری تھی؟ قیامت تک آنے والی نسلوں کو مومن بنانے کی مجبوری تھی۔ قیامت تک آنے والی نسلوں تک پیغام ولایت کو پہنچانا یہ فاطمہ کی مجبوری تھی۔ نظام ولایت کو بچانا یہ فاطمہ زہرا کی مجبوری تھی۔ غدیر نظام ولایت جو 1,24,000 انبیاء کی محنتوں کی بقا ہے، خود یہ غدیر خطرے میں ہے، خود ولایت معصومین خطرے میں ہے۔ علی سے لے کے مہدی تک ان سب کی ولایت اور امامت کو بچانے کے لیے سیدہ زہرا گھر سے باہر آ رہی ہے۔ اور کیسے باہر آئی؟ اگر بی بی وہ دروازہ جو مسجد میں کھلتا تھا، ابھی تک کسی نے وہ دروازہ بند نہیں کیا، اگر بی بی ایک قدم اٹھائیں مسجد میں پہنچ سکتی ہیں، لیکن نہ، اس دروازے سے نہیں گئی، بلکہ گلیوں سے گزر کر مرکزی دروازے سے جا رہی ہیں۔ کیوں جا رہی ہیں؟ وہ بی بی جو یہ چاہتی تھی کہ کوئی نہ ہمارا مجھے نہ دیکھے، آج خود چاہ رہی ہیں کہ سب کو پتا چلے کہ نبی زادی پہلی مرتبہ گھر سے باہر جا رہی ہیں۔ کتنے بیٹے ہیں؟ 2، حسن و حسین، 1 سال کا فرق ہے۔ یا دونوں کو ساتھ لے جائیں یا دونوں کو گھر چھوڑ کے جائیں۔ ایک کو گھر میں چھوڑا، ایک کو ساتھ لے کے جا رہی ہیں۔ امام حسن کو گھر میں چھوڑا،
امام حسین کو ساتھ لے کے جا رہی ہیں. کیوں؟ اس لیے ساتھ لے کے جا رہی ہیں کہ جس حسین کے آنے پر وارث حدیث محمد مصطفیٰ ممبر چھوڑ کر نیچے آ جاتے تھے، اس حسین کے آنے پر حاکم وقت کسی جھوٹی حدیث کا سہارا لینے کی کوشش نہ کرے. کتنی بیٹیاں ہیں؟ 2، زینب، ام کلثوم. جب دونوں کو ساتھ لے جائیں یا دونوں کو گھر چھوڑ جائیں؟ ایک کو گھر میں چھوڑا، ایک کو ساتھ لے کے گئی. کیوں؟ ام کلثوم کو گھر میں چھوڑا، زینب بنت علی کو ساتھ لے کے گئی. کس لیے؟ اس لیے کہ 61 ہجری کی کربلا میں جس بی بی نے خاموش رہنا تھا اسے گھر میں چھوڑا، اور جس بی بی نے اسی لہجے میں اپنے عصر کے طاغوت کو للکارنا تھا اسے ساتھ لے کے گئی، تاکہ زینب سیکھ لیں کہ باطل اور طاغوت کو کیسے للکارا جاتا ہے. اور جب بی بی پہنچی، کیا انداز ہے! ابن خلدون جیسے متعصب مورخ نے بھی لکھا کہ بی بی جب گھر سے چل کر مسجد کی طرف جا رہی تھی تو بی بی کے گھر سے چل کے مسجد جانے کا انداز ہو بہو ختمی مرتبت کے جیسا تھا. اب یا تو فاطمہ چلتی ایسے تھی یا آج یہ انداز اختیار کیا. کیوں؟ تاکہ ضمیر انسان پر دستک دے سکیں، اپنے بابا کا زمانہ یاد دلا سکیں. اور بی بی جب گھر سے مسجد پہنچی، پتا تھا کہ آج مجھے بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں دے گا، اور کھڑے ہو کر اتنے اجنبیوں کے درمیان خطبہ دینا مشکل مرحلہ ہے. گھر سے اپنی نشست کا اہتمام کر سکتی تھی لیکن کھڑے ہو کے خطبہ دیا تاکہ قیامت تک ہر باضمیر انسان کے ضمیر پر دستک دے سکیں کہ جس فاطمہ کے آنے پہ پیغمبر اٹھ کے کھڑے ہو جایا کرتے تھے. کتنی دیر فاطمہ نے کھڑے ہو کے خطبہ دیا، لیکن آپ کو بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں دی گئی. بس میرے عزیزو، جب خطبہ شروع کیا تو ہنسنے کی آوازیں بلند ہو رہی تھی، لیکن جب بی بی نے خطبہ ختم کیا تو جو کیفیت تھی دربار کی اب میں بیان نہیں کر سکتا، دامن وقت میں گنجائش ختم ہو گئی. بس آخری جملے عرض کر رہا ہوں. ایسا خطبہ جس کے بعد ایک مرتبہ کیفیت بدل گئی، ذہن بدل گئے. وہ لوگ جو مسکرا رہے تھے اشک جاری ہوئے، اس طرح سے ضمیروں کو جھنجھوڑا. اور بی بی جیسے ہی خطبہ دے کر مسجد سے گھر کی طرف بڑھی، ایک مرتبہ یہ محسوس کیا گیا کہ اگر یہ خاتون کچھ دن اور زندہ رہ گئی اور اسی طرح سے دوبارہ مسجد آ کے خطبے دیے اور لوگوں کے ضمیروں کو جھنجھوڑا تو پھر ہمیں اس مسند پر کوئی نہیں بیٹھنے دے گا. اس لیے طے کیا گیا کہ کسی بھی طرح سے اس چراغ ہدایت کو گل کر دیا جائے اور اس شمع ہدایت کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا جائے. چنانچہ 50 افراد کا ایک جتھا ہاتھوں میں لکڑیاں لیے ہوئے، ڈنڈے لیے ہوئے، تلواریں لیے ہوئے کس طرف جا رہا ہے؟ میں نے خود روایتوں میں دیکھا ہے. یہ آپ کی امام بارگاہ یہاں پر، آپ کے گھروں میں، آپ کی مساجد میں ایک کتاب یقیناً موجود ہوگی، مفاتیح الجنان. یہ کتاب کس نے لکھی ہے؟ یہ مفاتیح جو آپ کے گھروں میں ہے، یہ کس نے لکھی؟ شیخ عباس قمی نے لکھی ہے. اسی شیخ عباس قمی کی ایک اور معروف کتاب ہے جس کا نام ہے بیت الاحزان. اور اس بیت الاحزان میں شیخ عباس قمی نے یہ روایت بیان کی. کہا کہ امام حسین کی شہادت کے 2 سال گزرنے کے بعد 62 ہجری کے آخر میں یا 63 ہجری کی شروع میں ایک معروف شخصیت کا بیٹا کچھ لوگوں کے ساتھ شام میں یزید ابن معاویہ کے پاس گیا اور جا کر اس سے یہ گفتگو کی کہ اے یزید، تم نے حسین کو قتل کیا، حسین کے ساتھیوں کو قتل کیا، میں اس پہ کوئی شکایت نہیں کرتا، یہ مردوں کا معاملہ تھا، تمہارا خاندانی جھگڑا تھا، لیکن تمہیں کم سے کم رسول خدا کی بیٹیوں کو بازاروں اور درباروں میں نہیں لے کے آنا چاہیے تھا. جیسے یزید نے یہ بات سنی وہ غصے سے پیچوتاب کھانے لگا. کہا کہ اگر کوئی اور بات کرتا تو میں سن لیتا اور صبر کرتا، لیکن تمہیں یہ حق حاصل نہیں کہ تم یہ بات مجھ سے کہو. کہ کیوں؟ میں کیوں نہیں کہہ سکتا؟ کہ یہیں بیٹھو. یزید اٹھا اور لکڑی کے ایک صندوق میں سے ایک خط اور تحریر اٹھا کے لایا اور یہ تحریر اس کے سامنے رکھی. اس نے پوچھا یہ کیا تحریر ہے؟ کہ یہ تمہارے باپ کا خط ہے،
جو اس نے مدینہ سے میرے باپ کو شام میں تحریر کر کے بھیجا. کیا لکھا خط میں؟ بس 2 جملے پڑھوں گا تاکہ مجلس مکمل ہو جائے. کیا لکھا؟ کہا کہ پیغمبر کی وفات کے بعد ہم علی ابن ابی طالب سے بیعت لینے کے لیے علی کے گھر کی طرف بڑھے. سب سے پہلے مرحلے میں میں نے اپنے غلام کو روانہ کیا, جاؤ جا کے علی کو بلا کے لے آؤ. لیکن جب میرا غلام گیا تو علی خود باہر نہیں آئے. علی کے گھر کی ایک کنیز جس کا نام فضہ تھا وہ دروازے پہ آئی اور کہا کہ میرے آقا علی ابن ابی طالب قرآن کی جماوری میں مصروف ہیں اور وہ ہرگز باہر نہیں آئیں گے. اور میرا بھیجا ہوا غلام واپس آ گیا. جب وہ خالی ہاتھ واپس آیا مجھے غصہ آیا, تو اب میں نے چند ساتھیوں کو بھیجا اور ان سے کہا کہ جا کے علی سے کہو اب اگر علی نہ آئے تو میں خود لینے کے لیے آؤں گا, اور جب میں خود لینے کے لیے آیا تو پھر ہر حال میں علی کو لے کے جاؤں گا اور بیعت بھی لوں گا. تو دوبارہ جب میرے بھیجے افراد پہنچے تو کہا اب کی دفعہ دروازے پر علی ابن ابی طالب کی زوجہ نبی زادی فاطمہ زہرا آئیں اور میرے بھیجے ہوئے افراد سے کہا کہ جاؤ فلاں کو بتاؤ کہ وہ ہم سے کیا چاہتا ہے. جب تک میں فاطمہ زندہ ہوں تو کبھی علی ابن ابی طالب سے بیعت لینے میں کامیاب نہیں ہو پائے گا. کہ جب دوسری مرتبہ میرے بھیجے ہوئے افراد خالی ہاتھ واپس آئے تو میں غصے سے کھولنے لگا اور میں نے 50 افراد کو اپنے ساتھ لیا. لکڑیاں اٹھائیں, ڈنڈے اٹھائے, تلواریں اٹھائیں اور ہم سب فاطمہ اور علی کے گھر کی طرف بڑھے. اور میں نے جا کے دق الباب کیا. میں نے محسوس کیا کہ علی چل کر دروازے کی طرف آ رہے ہیں, لیکن اس سے پہلے کہ علی دروازہ کھولیں فاطمہ زہرا آ کر علی کے سامنے کھڑی ہو گئی اور کہا اے علی, آپ فاتح خیبر ہیں, آپ فاتح خندق ہیں, آپ فاتح بدر احد ہیں. علی آپ نے بڑی بڑی جنگیں لڑی, لیکن آج اجازت دیجئے کہ مدینے کا محاذ آپ کی کنیز فاطمہ الزہرا طے کرے. کہا اے علی, جب تک میرے بابا محمد مصطفیٰ زندہ تھے انہوں نے خود کبھی تلوار نہیں اٹھائی, ہمیشہ آپ نے میرے بابا کا دفاع کیا, اس لیے کہ اس وقت روئے زمین پر حجت خدا میرے بابا محمد مصطفیٰ تھے اور آج روئے زمین پر حجت خدا آپ ہیں, اس لیے آپ خود اپنے دفاع میں تلوار نہیں اٹھائیں گے, آج فاطمہ آپ کا دفاع کرے گی. علی نے کہا جیسے نبی زادی مناسب سمجھتی ہے. اب نبی زادی دروازے پہ آئیں, میں نے دروازے کو دق الباب کیا دوبارہ. میں نے کہا نبی زادی دروازہ کھولیے. کہا نہ, یہ دروازہ نہیں کھلے گا. کہا اگر نہ کھولا تو ہم اس دروازے کو آگ لگائیں گے. کہا خبر ہے یہ کون سا دروازہ ہے؟ اس دروازے پر تو محمد مصطفیٰ آ کر درود و سلام کی تلاوت کرتے تھے, آیات قرآن کی تلاوت کرتے تھے. کہ جو ہوتا رہا سو ہوتا رہا, علی کو باہر بھیجیں ورنہ ہم اس دروازے کو آگ لگا دیں گے. ایک مرتبہ کا جب تک فاطمہ زندہ ہیں علی باہر نہیں آئیں گے. لکھنے والے نے لکھا, میں نے قنفذ کو اشارہ کیا, اس نے در فاطمہ کو آگ لگائی اور جب دروازہ جلنے لگا لکھنے والے نے لکھا میں غصے میں اتنا بفرا ہوا تھا کہ میں نے دروازہ جلنے کا انتظار نہیں کیا بلکہ جلتے ہوئے دروازے کو ٹھوکریں مارنا شروع کی. اور تھوڑی دیر کے بعد یہ دروازہ گرا. کیا یہ دروازہ زمین پر گرا؟ اے کاش زمین پر گرا ہوتا. امام زمانہ زیارت ناہیہ میں فرماتے ہیں میں اس لمحے کو کبھی نہیں بھلا سکتا جب میری جدہ طاہرہ فاطمہ زہرا جلتے ہوئے دروازے اور دیوار کے درمیان تھی اور دروازے کی کیل میری دادی فاطمہ کے سینے میں پیوست ہو گئی اور فاطمہ زہرا کی آواز بلند ہوئی, فضہ میری طرف بڑھو کہ میرا محسن شہید ہو گیا. اب 50 میں سے 11 افراد علی کے بیت الشرف میں داخل ہوئے اور لکھنے والے نے کیا لکھا کہ قریب تھا کہ میں علی تک پہنچ جاتا, لیکن جیسی میں علی کے قریب پہنچا میں نے دیکھا کہ نبی زادی مجھے نہیں معلوم کس طرح اس جلتے ہوئے دروازے کے نیچے سے اٹھی اور اٹھ کر میرے اور علی کے درمیان حائل ہو گئیں, حائل ہوئیں اور کہا کہ میری زندگی میں کبھی تو علی تک پہنچنے میں کامیاب نہیں ہو پائے گا. میں نے کہا اے نبی زادی ہٹ جاؤ ورنہ ایسا ظلم کروں گا کہ خود ہٹنے پر مجبور ہو جاؤ گی.
ایک مرتبہ نبی زادی نے کہا میں قیامت تک نہیں ہٹوں گی. لکھنے والے نے کیا لکھا؟ کہا میں نے اپنا بازو فضا میں بلند کیا اور پھر پوری قوت سے پوری طاقت سے اس طرح سے فاطمہ زہرا کے رخسار پہ تماچا مارا کہ نبی زادی بہت دور جا کے گری اور میں نے دیکھا نبی زادی کے کان زخمی ہیں اور نبی زادی کے بندے زمین پہ پڑے ہیں. اس طرح سے ہم علی کو گھر سے مسجد کی طرف لے کے آئے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم صل على محمد وآل محمد.